اگر آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اللہ کی ہدایات، قرآن اور رسول کا طریقہ، اس کو نظر انداز کر کے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ اب آپ کا معبود اللہ نہیں ہے، الہ اب آپ کا اللہ نہیں ہے، آپ کا الہ اب خواہشات نفس ہے۔ اور یہ بات قرآن کی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ارائیت من اتخذ ہواہ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کا مقصد۔ دیکھیں، زندگی کا مقصد جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ نے زندگی کا مقصد نہ جانا یا جان لیا اور اس کو منزل نہ بنایا تو آپ گمراہ ہیں، گمراہ رہیں گے۔ گمراہ شخص جتنا بھی سفر کر لے، یعنی جتنی بھی زندگی گزار لے، وہ اس کی زندگی فضول گزرتی ہے۔ ہماری زندگی بے مقصد گزر رہی ہے۔ جو مقصود ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے۔ ہمیں اس کے راستے پر چلنا ہے۔ آج سیدھے راستے پر چلنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، بلکہ محال لگتا ہے، ناممکن لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی منزل بھٹک گئے ہیں۔ اللہ ہماری منزل ہے نہیں، ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے اور ہمارا مطلوب بھی ہے۔ تو اس صورت میں آپ دیکھ لیں، ہمارا یعنی جو سیدھے راستے کی بات جہاں تک ہے تو اس پہ چلنا ہمیں انتہائی دشوار بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے یا نہیں تو لوگ یعنی مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کرنا تو بہت مشکل ہے، قرآن پر عمل کرنا یا مکمل اسلام میں داخل ہونا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی راستہ بھٹک جائے اور وہ پھر سیدھے راستے پر نہ آنا چاہے، یعنی اپنا رخ نہ بدلنا چاہے، تو آپ زبردستی اس کو راستے پر نہیں، وہ دیکھیں عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے یعنی باطل کو منزل بنا لیا اور یعنی دنیا کو اصل سمجھ لیا اور اس کو حقیقت جان لیا تو اب لاکھ بھی ہمیں کوئی سمجھائے لیکن ہم سمجھنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم ایک دھوکہ کھا چکے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت یعنی اہم بات ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا دھوکہ لگ جائے اور اس دھوکے میں آپ گرفتار ہو جائیں، پھر اس دھوکے سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اپنی زندگی میں بھی آپ ایک رویہ اختیار کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس رویے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا رویہ اپنا لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ ایک خیال پر قائم رہتے ہیں تو اس خیال سے آپ کو ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس خیال پہ جم گئے ہوتے ہیں، تاکہ حالات و واقعات ایسے پیش آ جائیں کہ آپ اپنا رویہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ مسلمان یہ منزل بھٹک چکے ہیں، انہوں نے باطل کو منزل بنا لیا ہے، ان کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے تھا، لیکن اللہ چونکہ ہماری منزل نہیں ہے، لہٰذا اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہمیں بہت دشوار لگتا ہے، بلکہ ناممکن لگتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو بہت سی دیکھیں آپ، یہ میں آپ کو ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت سی آپ میں عادتیں ایسی ہوں گی جس پر قابو پانا آپ کو دشوار لگتا ہوگا، وہ عادت آپ چھوڑ نہیں سکتے ہوں گے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتی، یہ کام تو میں نہیں چھوڑ سکتی۔
مختلف انسان اپنی ایک عادت بنا لیتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں زندگی کا مقصد ہے۔ دیکھیں اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ ہی کا وجود جو ہے وہ ایک حقیقی وجود ہے، باقی تمام وجود اس کے ذریعے سے ہیں، یعنی وہ مخلوق ہیں، مخلوق منزل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہماری منزل خالق ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے، ہماری زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی مالک ہے، اور وہ ہمارا پروردگار ہے۔ پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہماری وہ تربیت کر رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچے کو کون پالتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اس کی شکل کون بناتا ہے، ہڈیاں، اعضاء، اس کے کون سب درست کرتا ہے؟ یہ کوئی آٹومیٹک چیزیں تو نہیں ہوتی، باقاعدہ ایک کریٹر ہے، بنانے والا ہے، اور وہ بنا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ اس کی جو خالقیت ہے، بلا وہو الخلاق العظیم، خلاق العلیم، یہ سورہ یاسین کے الفاظ ہیں۔ وہ خلاق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو بہرحال اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ زندگی کا مقصد۔ دیکھیں اگر آپ نے زندگی کے مقصد کو نہیں جانا تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھٹک گئے ہیں اور پھر بھی سیدھے راستے پر چل رہے، ناممکن ہے۔ اپنی دانست میں ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، ٹھیک گردانتا ہے، تو یہ تو آپ کی سمجھ ہے، اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ اصل کامیاب تو وہ مسافر ہے جس نے اپنی منزل کو پہچانا اور جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر اپنی منزل کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور اگر دیکھیں، اگر بغیر نیت کیے اگر کوئی آپ نیک کام کر بھی رہے ہیں، وہ فضول ہوتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی آپ ایک آدمی، انسان کی منزل اگر اللہ نہیں ہے اور وہ دین کے کچھ تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کا ہر عمل باطل ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے، اللہ تو آپ کی منزل ہی نہیں ہے، تو آپ کا ہر عمل باطل ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ ہمارے آج کل جو بھی بظاہر نیک کام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، یہ بنا کسی مقصد کے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا آخرت میں آپ پر وبال ہوگا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی نماز فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورہ معاون میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ نماز کے مقصد سے غافل ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کے لیے تباہی ہے۔ تو یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی انسان تو دیکھیں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، عورتیں کہتی ہیں ہم تو شرعی پردہ بھی کرتے ہیں، مرد کہتے ہیں ہم نے تو مٹھی بھر داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اور کیا کروں؟ یعنی اس نے وہ تو دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، زندگی کے مقصد سے غافل ہے، اس کی نیت خراب ہو چکی ہے، اس کی منزل تو دنیا ہے، اور اس کے بعد یعنی دنیا کو منزل بنا لینے کے بعد وہ بظاہر اگر کچھ نیک کام کر بھی رہا ہے تو یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کی روح سے کہ اس کا اب ہر عمل باطل ہے، گناہ ہے، شرک ہے۔ تو یہ باتیں عام طور پہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایمان لانے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں آج جہاں تک شرک کی بات ہے تو ہماری ساری زندگی شرک پر مشتمل ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اللہ کی ہدایات، قرآن اور رسول کا طریقہ،
اس کو نظر انداز کر کے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ جنت نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہ آپ شرک کر رہے ہیں. اب آپ کا معبود اللہ نہیں ہے، الہ اب آپ کا اللہ نہیں ہے، آپ کا الہ اب خواہشات نفس ہیں. اور یہ بات قرآن کی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ارائیت من اتخذ ہواہ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے. تو دیکھیں، ایک تو میں آپ سے اس یعنی گفتگو کے اختتام پہ یہ بات کروں کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، منزل کے راستے پر چلنے کا عزم کریں، ارادہ کریں. مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کریں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے اللہ کے راستے کی، کیونکہ کتابوں سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے، کتابوں سے آپ یقین نہیں حاصل کر سکتے. کوئی یقین والا آپ کو اگر مل گیا، وہ آپ کو یقین کی منزلیں طے کرا دے گا. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ 3 منزلیں ہیں، لیکن یہ آپ اکیلے طے نہیں کر سکتے. یقین پیدا کیجئے اور یہ یقین اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے آپ کو حاصل ہوگا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.